اس ذات ذی وقار، اس واجب الوجود، اس غیب الغیوب کے لیے پہلے بعد میں اول آخر یہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے زیدی صاحب آپ کیا اسماء الہیہ کا انکار کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ بالکل نہیں کر رہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، لیکن کم از کم عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر مجھے جواب دینا۔ بادشاہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس علم کی عقل تائید نہ کرے وہ ناقص ہے۔ مجھے عقل پر کسوٹی پہ پرکھ کر دے دو، اللہ اول ہے۔ اول کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو، پہلے انگلش میں کہیں تو فرسٹ، اور اردو میں کہہ رہے ہیں پہلا، پہلا فرسٹ۔ یہ پہلا تب نہیں ہوتا جب ایک ہو۔ بہت غور سے میں نے مالک حسن پہ آنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آنا ہے۔ یہ سب میں نے جیسا کہا، جب میں اس تسلسل پر ایک جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ وجہ کیا تھی۔ یہ پہلا تب نہیں ہوتا جب ایک ہوتا ہے، اور جب دوسرا ہو تو دو ہوتا ہے، جب تیسرا ہو تو تین ہوتا ہے۔ وہ ذات واجب تو تب بھی تھا جب ایک نہیں تھا۔ مولا سے یہی سوال ہوا تھا نا، بادشاہ تو کہا وہ ایسا ایک ہے جو ایک نہیں ہے، واحد۔ وہ واحد ہے نا، ترجمہ مولوی صاحب واحد کا مطلب ایک، احد، احد بھی ہے نا مولوی صاحب، احد کا ترجمہ ایک۔ کمال نہیں ہوگی مولوی صاحب، واحد بھی ایک احد بھی ایک۔ اگر دونوں کا مطلب ایک تھا تو پھر دو اسم کیوں ہیں؟ ان میں سے ایک تو ایک ہے، دوسرا ایک نہیں ہے۔ یہی مولا علی سے پوچھا، کہا مولا واحد کا ایسا ایک جو ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہے، کا اور احد کا اسی ایک کے خالق کو احد کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہو، مل کے سارے اسی آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ اسی ایک کے، اس واحد کے خالق کو احد کہتے ہیں۔ وہ اپنے اسماء کا خالق خود ہے۔ اس کا اسم، میں نقطے پہ آ گیا ہوں جس کی وجہ سے یہاں تک، مالک کی مالک جانے، جو ہوتا ہے وہ اسی کی رضا ہے۔ تھوڑی توجہ اگر میری جانب رہی تو آپ یقین مانیے، جب تک یہ بات آپ کی سماعتوں اور قلوب میں گردش کرتی رہے گی، آپ جھومتے رہیں گے سو الگ، دعا ملتی رہے گی مجھے سو الگ۔ وہ اپنے اسماء کا خود خالق ہے، اسی کے ایک اسم نے اسی کے دوسرے اسم کو خلق کیا۔ کرے کوئی انکار؟ قبلہ 56 ممالک اسلامی سو الگ، پوری دنیا سو الگ، ہر علم پسند کو میرا یہ دعویٰ ہے، اس کے سوا کوئی جملہ سادہ لا کے بتاؤ، یا اسے کسی انداز میں، کسی مسلک، کسی اعتبار سے غلط ثابت کرو، از روح قرآن، از روح فرمان۔ وہ اپنے اسماء کا خود خالق ہے، اسی کا ایک اسم اسی کے دوسرے اسم کو خلق کرتا رہا، اور یہ اس کی صفت تھی۔ اسم تو کبھی ہوا نا، کبھی ہوا، اس کا اسم ہے، سب سے بڑا اسم اس کا کیا؟ اللہ ہے نا، جس میں تمام اسماء۔ مولا سے پوچھا مولا اللہ کا معنی کیا؟ اس کے معنی نہیں ہے۔ کہ مولا پھر جب اسے پکارے، رازق پکارتے ہیں تو پھر رزاقیت کو پکارا جاتا ہے۔ رازق اسم ہے، رزاقیت صفت ہے۔ رازق اسم ہے، رزاقیت صفت ہے۔ وہ رازق کب ہوا؟ جب مخلوق کو رزق دیا تو رازق ہوا، یعنی رازق ہونے کے لیے کوئی مرزوق ہونا ضروری تھا۔ کسی کو رزق دیا تو رازق ہوا نا، لیکن رزاقیت تو تب بھی تھی جب کوئی مخلوق بھی نہیں تھی۔ آپ سلامت رہو۔
میں بڑے ہی بہت آہستگی سے اور بڑی تیزی سے میں توحید خالص بیان کر رہا ہوں. یہ عنوان قبلہ ممبر پر کوئی نہیں لاتا آج کل. بات خشک ہو جاتی ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. مجھے تو آپ میں سے کسی کی نظر تھوڑی سی بھی دائیں بائیں نہیں لگ رہی. جو توجہ میں چاہ رہا تھا، اگر توحید خالص پر وہ توجہ ولایت والے دے رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں اور کلمہ کیا پڑھانا رہ گیا ہے. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے. پڑھو وہ جو مالک نے دیا ہے اپنی مرضی کا، اسی کا اسم، اسی کے اسم کا خالق ہے. تم کہتے ہو رازق، تو اس کی رزاقیت کو پکارا. کہتے ہو خالق، اس کی خلاقیت کو پکارا ہے. یعنی اس کی صفات الہیہ اس کی ذات کے ساتھ تھیں، ذات میں نہیں. یہ مزید احتیاط والی بات ہے. ایک جملہ رہ گیا ہے جو میں نے اصل بات کہنی ہے اس تک. اس کی صفات، اسم کس کا ہوتا ہے؟ ذات کا. یہی تو مسئلہ ہے نا. توحید اور ہے، توحید خالص اور ہے. اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ، یہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. علی کے پاس آنے سے اللہ ملتا ہے. میں بڑی سادگی کے ساتھ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں. مولا آپ کو سلامت رہے. علی کے پاس آنے سے اللہ ملتا ہے. اب قبلہ اگر تو میں نے لکھی ہے تو 100 بسم اللہ. آپ کی گالی سے لے کے گولی تک جو بن پڑے وہ میرا حصہ دے دیجئے گا. لیکن علماء اولین میں، علماء مقدمین میں شمار ہے. آپ کی کتب اربع کے رائٹر ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ. انہوں نے التوحید و معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، جسے پڑھ پڑھ کے آج جو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی استاد ہوتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے. آپ سلامت رہیے. التوحید حوالہ بھی دے دیا. اب میرے ساتھ چلنا. اس کا ایک اسم اس کے دوسرے اسم کا خالق ہے. یعنی کہ جو بھی اچھا اسم ہے وہ اسی کا ہے. اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، لیکن ہر اچھا اسم اسی کا ہے. تو کوئی اسم تو ہوگا نا جو اس نے سب سے آخر میں بنایا. وہ جو سب سے آخری اسم تھا اسے اس سے پہلے والے اسم نے خلق کیا. اس اسم کو اس سے پہلے والے نے خلق کیا. اس اسم کو اس سے پہلے والے نے خلق کیا. اب یہ الگ بحث ہے کہ اس سے پہلے والے نے بعد والے پانچوں کو خلق کیا یا ایک کو کیا. بات دونوں ہی ایک طرح سے ہے. اگر پانچوں کو کیا تب بھی وہی اسم ان کا خالق ہوا. اگر ایک کو کیا تو خلق ایک کو کر کے باقی چار کی خلقت کی طاقت بھی اسی کو دی. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہیے. بات پہنچ گئی یہاں تک کہ بلا میرا مالک جانتا ہے یہ کہ علمی اعتبار سے یہ کتنی مجلسوں کا مواد تھا جو مولا نے اپنی مدد سے اتنے منٹوں میں ممکن کر دیا. اب بے نیازی نہ دکھانا. شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا کہ مولا سے ایک بار کسی نے سوال کیا، مولا اس کا سب سے پہلا اسم کون سا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اب اس سے بڑا تحفہ میرے پاس تو ہے کوئی نہیں نا. حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا زیادی. اس کا سب سے پہلا اسم کون سا ہے؟ یہ کہہ کر خود ہی سائل نے کہا، کیا اللہ؟ کیا اللہ؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر زبان سے ارشاد فرمایا، نہیں. اللہ اسم خود ایک اور اسم سے جاری ہوا ہے، ایک اور اسم سے نکلا ہے. تو یہ اللہ اسم بھی اسی کا، جس سے نکلا وہ بھی اسی کا، لیکن جس سے نکلا وہ بڑا ہو گیا نا. کہا اللہ اسم کس سے نکلا؟ کہا اللہ اسم کا مصدر ہے الہ، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ. یہ اللہ نہیں، الہ کا کوئی الہ نہیں ہے.
سوائے اللہ کے، تو الہ اتنا بڑا اسم ہے کہ اللہ بھی اس اسم سے، اسم کی بات کر رہا ہوں، ذات کی نہیں، اس اسم سے نکلا۔ اب سائل نے چپ ہو کر ہاتھ جوڑے، کہا مولا اس طرح تو میں کبھی بھی مدعی تک نہیں پہنچ سکتا، آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ اس کے تمام اسماء میں سب سے پہلا اسم کون سا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلا اسم ہوگا تمام اسماء کی خلقت بھی اسی اسم میں ہی پنہا ہوگی۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا، شیخ صدوق خواب میں ملیں تو وہاں پوچھ لینا، ورنہ جب علی کی ملاقات کو جاؤ تب تو ضرور ملیں گے۔ شیخ صدوق نے کہا کہ اللہ کا سب سے پہلا اسم ہے علی العظیم۔ بابا آپ سلامت رہیں۔